ہوتے ہیں۔ یہ شہادت اختتام نہیں ہے بلکہ شہادت آغاز ہے۔ میں دنیا کے تمام افراد کو خطاب کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس امریکہ اور اسرائیل کی آغوش میں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کی، گزشتہ روز اسی امریکہ اور اسرائیل نے بچیوں کے ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا، 70-80 بچیاں جاں بحق ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یاد رکھیے گا ان کی یہی آباد ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، بے ای ذنب قتلت۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے اسکول گئے ہوئے تھے بچے۔ یہ رہبر انقلاب وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، ظالموں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ ہمارے امیر، ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہو، مظلوم کے ہمدرد رہو۔ یہ شہادت بہت بڑا پیغام ہے۔ رہبر انقلاب بظاہر چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی رہے گا، ہم ان سے کیے گئے وعدوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اب جس طریقے سے جو ایران کے حالات ہیں ان حالاتوں کو لے کے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران کا نظام کوئی بہت کچا نظام نہیں ہے۔ جب معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریلت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، لیکن کتنا عظیم اور شجاع لیڈر اللہ نے دیا ہے۔ ایران کے ایک بڑے عظیم اسکالر ہیں آغا رحیم پور ازغدی، انہوں نے کسی موقع پر آغا خامنئی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہوگا کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو آغا خامنئی کا دو ٹوک جواب یہی تھا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انتظام کرنے والا ہے، وہ نظام باقی رہے گا۔ یہ ہمارے دین کے اعتقادات میں ہے۔ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ برسوں سے کتابوں کے اندر چھپا ہوا تھا جسے امام خمینی نے پیش کیا، ہم اسی ولایت فقیہ کے زیر سایہ مزید آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے عام مسلمانوں سے ہٹ کر شیعت کا وقار مزید نکھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب جس طریقے سے یدھ کی بات کی جائے، ایک اب ایران کی طرف سے جو نئے لیڈر ہیں وہ ایک جو چیتونی دی کہ اب اس یدھ کا ایک الگ پڑام دیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، دیکھیے بہرحال ایران نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کی کوئی پہل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کل کے بھی حادثے کو دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے صبر کیا ہے، اور پھر انہوں نے رہبر انقلاب کی پہلے سے کی گئی پیشین گوئی کے مطابق ان اڈوں کو ٹھکانا اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی بیسز موجود تھے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو۔ یاد رکھیے گا ایرانیوں نے رہبر انقلاب کی قیادت میں کبھی بھی کسی مظلوم کو نشانہ نہیں بنایا، عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ان کے ٹارگٹ پہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آپ کا نام کیا ہوگا؟ میں سید حیدر عباس رضوی۔ تو بالکل